زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین محترم، آج جو موضوع ہے لیلۃ الجائزہ پر بہت اچھے انداز میں ہمارے چارے اسکالرز نے گفتگو فرمائی، بڑے رہنما اصول بھی تھے ہمارے لیے اس میں، اور رخصت رمضان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ قبلہ مفتی صاحب نے گزشتہ ابتدائی جواب میں اپنے ارشاد فرمایا تھا کہ 27 رمضان المبارک کی ایک ایسی ہائپ بنا دی گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 27 رمضان کا ہم نے ختم قرآن کی مٹھائی لی، گھر گیا اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے شاپنگ سینٹر، اور 28 بھی اسی میں، 29 بھی اسی میں، اگر 29واں روزہ ہو گیا یا 30واں ہو گیا پھر ہماری شاپنگ سینٹر کی نظر۔ تو کیا مفتی صاحب رمضان رخصت ہو رہا ہے، قرآن تو رخصت نہیں ہو رہا، اذان رخصت نہیں ہو رہی، نماز رخصت نہیں ہو رہی، اور یہ جو درس و تدریس جو روزانہ تراویح کے بعد درس قرآن کی محافل ہوتی تھی، سوا پارہ، تو یہ فرمائیے گا کہ رخصت رمضان سے ہم لوگوں نے کیا تصور لیا ہوا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کیا ہونا چاہیے بنیادی طور پر؟ جی، اس پر میری اطلاع تو بہت ہی مشکل ہے کہ ہر انسان کیا نتیجہ اخذ کر رہا ہے، کیونکہ طبیعت انسانی مختلف ہوتی ہے، لیکن اجتماعی طور پہ اگر ہم مشاہدہ کریں تو فطرت انسانی کا یہ تقاضا ہے عمومی طور پر کہ وہ ماحول کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ جیسے رمضان آتا ہے تو دیکھیں ایک دم مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے، اور ایک عجیب رونق سی ہوتی ہے اور طبیعت بدلتی ہے، مائل ہوتی ہے اس طرح۔ اچھا، پھر جیسے جیسے ماحول بدلتا ہے پھر وہی طبیعت انسانی سابقہ چیزوں کو قبول کرتی ہے۔ پھر ہم جیسے لوگ جو عوام میں کام کر رہے ہیں، ہم چونکہ عوام کے قریب ہوتے ہیں، وہ اپنا معافی ضمیر، اپنی کیفیات، اپنی سوچ، اپنی افکار کو ہم سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو کئی نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں کہ 3-4 دن میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، گناہ میں شروع، انٹرنیٹ پہ بیٹھ گئے، خراب چیزیں دیکھ رہے ہیں، خراب صحبتوں میں جا رہے ہیں، کرکٹوں میں لگ گئے، ون ویلنگ کر رہے ہیں۔ ہماری بلڈنگ کے نیچے 25-30 لڑکا ہر صبح جمع ہو کے وہ ون ویلنگ کر رہا ہوتا ہے، پھر موبائل آتی ہے تو بھاگتے ہیں، وہ کچھ چوہوں کی طرح ادھر ادھر جیسے بلی آ گئی ہو۔ تو یعنی یہ کیفیات تو مختلف ہوتی ہیں کہ بعض فوری اثر قبول کرتے ہیں، فوری ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب 27 کے بعد بھی صورتحال یہ ہوتی ہے۔ اچھا، پھر یہ جو درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، درس حدیث میں، بعض تو مجبوری کے تحت ہی بیٹھ رہے ہوتے ہیں، ایک تکلفانہ کہ بھئی کہتے ہیں جائیے گا نہیں، بیٹھیے گا، چلو جی بیٹھ گئے۔ اب وہ سن رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خصوصی طور پہ میں خلاصہ قرآن کا معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو، میں اس کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ اس میں آپ یہ کہتے ہیں بھئی اس سپارے میں یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ اچھا، اطلاع دے دی، اب نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ اس سے پھر حاصل نہیں کر پاتے۔ ہاں چلیں، آپ نے چیدہ بتایا یہ چیزیں تھیں، اور ایک ٹاپک لے کر اس پہ تھوڑا سا کلام کر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی روشنی میں اپنا کیسے ہمیں احتساب کرنا ہے، کیسے اپنے اندر چینج پیدا کرنا ہے، تو ایک سوچ اور فکر آدمی لے کر اٹھتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ذرا دینی حلقوں کے اندر اس پلاننگ کا فقدان ہے کہ جو لوگ جمع ہو گئے ہیں، اب ان کو رمضان کے بعد ان کی کیفیات کو قابو میں رکھنا، ان کو ترغیب دینا، ان کی اس کیفیت کو اگلے پورے سال کس طرح سنبھال کے رکھنا، اس کے اندر ہم کیسے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی پھر ہر ایک اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ بعض بہت ہی ذہین ہوتے ہیں، فطین ہوتے ہیں، لوگوں کے نفسیات اور طبیعت کو سمجھتے ہیں، وہ بہت احسن طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی بیچارے، ان کو تربیت نہیں ہوتی تو ویسا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دینی حلقہ بھی اگر رمضان سے پہلے ایک اجتماعی طور پر، یا چلیں کچھ انفرادی اجتماعی، یوں کہ 8-10 ایک علاقے کے جمع ہو کر کیسے ہمیں کرنا ہے، پبلک کو کیسے قریب کرنا ہے، آگے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے، ہونا یہ چاہیے۔ دیکھیں، جب آپ ایک بچے کو ایک فرض کر لیں ایک چیز پڑھاتے ہیں، دین پڑھایا آپ نے، اس کو اگلا اسٹیج تیار کر کے دیں، فارغ ہوگا نا، ادھر آ جاؤ، اس کے بعد ادھر آ جاؤ۔ ہم نے رمضان میں سب سمجھایا، اب عید آئی، ہمارا عوام سے رابطہ ختم ہو گیا، بالکل۔ اب عوام کو کچھ نہیں پتہ کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ اب جیسے ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کتنی دیر تک ذہن میں رہے گا، اور یہ کیفیات کب تک ایک انسان کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے معاون ثابت ہوں گی؟ یہ تو کنٹینیوسلی ایک تعلق ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے سمجھایا، رمضان میں لوگ آئے، آپ نے دیکھا ترغیب بڑھی ہے، رغبت عمل بڑھی ہے، سوچ بدلی ہے، ایک نوجوان نے اپنا ارادہ کیا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے میں اس طرف آتا ہوں، تو فوری طور پہ عید کے بعد اب آپ کو ایک لائے عمل دینا ہے کہ اب آپ کو ہم سے اس طرح اٹیچ ہو جانا ہے، اب ہم یہ کام کریں گے۔ مثلا مساجد کے اندر درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، یا شارٹ کورسز، یا آپ آئیے گا علمی نشست ہوگی، تربیت نشست ہوگی، اصلاحی نشست ہوگی، اس کے وعدے ارادے لے لیے جائیں، تو پھر یہ کہ کنٹینیوسلی آگے معاملہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح جو ویلاگ بنا سکتے ہیں، جو اچھی پوسٹ بنا سکتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے اپنے کلپ بنا سکتے ہیں، وہ اپنے کر کے ایک گروپ بنا لیں۔ جو مسجد میں لوگ آئے نا، ان کو کہیں کہ آپ ہمارے گروپ میں شریک ہو جائیں، ہم یہ جو سلسلہ کنٹینیوسلی رکھیں گے، اور میں آپ کو
مسلسل چیزیں بھیجتا رہوں واہ گا. واہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ آپ سے اٹیچ ہوں گے, آپ ان کو مسلسل بھیج رہے ہیں تو پورا سال آپ کے کلپ پہنچتے رہیں گے, ذہن بنتا رہے گا. کوئی تو قبول کرے گا. اگر 200 آدمی تھا, میں کہتا ہوں 2 آدمی بھی, بلکہ 1 آدمی بھی اگر آپ کی ہدایت قبول کر لیتا ہے, واہ واہ. نبی کریم کے فرمان کے مطابق یہ زمین و آسمان کو سونے کے بنا کر صدقہ کرنے سے افضل ہے. اللہ. 1 آدمی اگر ہدایت پا جائے تو سنجیدگی کے ساتھ ہمیں بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور بس ایک آخری جملہ میں عرض کروں گا, جو آپ نے اکابرین کے حوالے سے فرمایا کہ وہ کیسے گزارتے تھے, اور ڈاکٹر عاطف صاحب نے اس پہ کلام فرمایا, تو یقیناً کیفیات تو ہوتی ہوں گی. آج ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر رمضان کی رخصت کی وجہ سے کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اس پر بھی میں گزارش کروں گا کہ ہر ایک کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. انسان اپنے زاویہ نظر سے چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک زیادہ اٹیچ ہوتا ہے, زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے, وہ زیادہ آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, اپنی موت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر احتساب کا خوف دوسروں کے مقابلے میں اس پر زیادہ ہوتا ہے, وہ قبر کی تنہائیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, وہ عنقریب اس رونق کو چھوڑ کر تنہا ایک زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. اب ہم اس کی کیفیت کو اپنے اوپر اور اپنی نکمی کیفیت کو اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے نتیجہ مرتب کر رہے ہوتے ہیں, ریاکاری کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. بالکل یہ بالکل غلط طریقہ, ایسا نہ کریں. اس کے جسٹ اپوزٹ پھر ایک دوسری صورت بھی ہے. ایک ہوتا ہے احساس غم, اور ایک ہوتا ہے احساس غم, اور ایک ہوتا ہے زبردستی غم. ان تینوں میں فرق ہے. احساس غم ہے اگر آپ کو کوئی رمضان جا رہا ہے, اچھی بات ہے. اگر آپ نے غیر اختیاری طور پہ اظہار غم بھی ہو گیا کہ آپ رونے لگے, چلیں, اور اچھی بات ہے. لیکن جو تیسری چیز ہے نا, کہ بتکلف اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کرنا کہ آپ کے دل میں غم نہیں ہے لیکن آپ غم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ریاکاری کر رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں, یا کیمرہ کیپچر بھی کر رہا ہے اس کو. ہاں, تو اب یہ کہ ہمیں تو کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی. یہ میں اپنے ذاتی احتساب کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی پہ بدگمانی نہ کریں, لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کو ذرہ برابر غم محسوس نہیں ہو رہا. اچھا, ابھی رو رہے ہیں اور ابھی تکہ کھانا شروع ہو گیا, غم میں تو کھانا چھوٹ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور غم تو حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے پھر میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, احساس نہیں. افطار سے پہلے رو رہے ہیں اور افطار میں ایسا ٹوٹ پڑے کہ جیسے مخالف کی فوج ہے, بلکہ جیب میں بھی رکھ لی 2-4 رانے فرض کر لیں. کہاں گئے تمہارے آنسو بھائی, اور پھر ہاں 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 کہہ کے, یعنی ایک وقتی کیفیت تھی آپ کی جو آپ نے ظاہر کر کے کچھ لوگوں کو متاثر کیا, پھر وہ کیفیت ختم ہوئی اور آپ چکن ٹکوں پر ٹوٹ پڑے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی مطلب پھر یہ مناسب نہیں ہوتی چیز کہ اس کو دیکھ کر لوگ پھر اسی سے تو نتیجہ مرتب کرتے ہیں. بالکل بالکل. ابھی تو رو رہا تھا اور ابھی کہا لگا رہا ہے, اور کتنے 4 میں نے گنی ہے 4 پلیٹیں بریانی کی کھا گیا. دوسرا بھی پھر ٹارگٹ بنا لیتا ہے نا کہ پھر تجھے غم کی آخری دنیا تک پہنچا کر دم لوں گا. پھر وہ اس طرح غمگین کرتا ہے اس کو کہ تم نے ریاکاری کی. غلط رویہ. یہ بھی نہ کریں, اداکاری کی ضرورت نہیں ہے, ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے, کیفیت ہے ٹھیک ہے. اور میں تو یہ بس آخری میں جملہ یہ کہنے کی آپ سے جسارت کروں گا کہ دیکھیں اس طرح کی جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں نا, اکابرین کا اور عوام کا معاملہ جدا گانا ہوتا ہے. اکابرین بعض اوقات ان کیفیات کو روکتے نہیں, ظاہر کرتے ہیں کہ ترغیب عمل کا سبب بنتی ہے, سوچ و فکر کی تبدیلی کا سبب بنتی ہے. لیکن عوام جب اس کو ظاہر کرتی ہے تو عوام کس کو ترغیب دے گی؟ یہ عمومی طور پہ ریاکاری کی طرف چلے گی. ایسے لوگوں کے لیے میں گزارش کرتا ہوں, جب تک اچھا طرح اپنا تزکیہ نفس نہ کر لیا جائے, ان کیفیات کا اخفا واجب ہے. چھپائیں اپنی کیفیات کو, خوف خدا کی کیفیات. اگر آپ نے کوئی عشق رسول کی بات سنی تو آنسوؤں کو روکیں, گھر جا کے رو لیجئے گا, کونے میں رو لو, استنجا خانے میں جا کے رو لو, کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. ایسی اس طرح کی کیفیات کو دبا کر رکھیں, اور پھر اپنے باطن پہ توجہ کریں کہ نفس یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں کیوں آ گیا, ادھر ہی بیٹھتا, ذرا روتا, لوگ دیکھتے, دیکھ ترغیب عمل ملتی. بھائی تم سے کون ترغیب عمل حاصل کرے گا؟ سمجھے کہ شاید بٹوا گر گیا ویسے ہی رو رہا ہے بیچارہ, تم سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس لیے رو رہا. تو یہ اصل میں ریاکاری سے پھر نہیں بچ پاتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان باتوں پہ غور و تفکر کیا جائے. مفتی صاحب کی خدمت میں جب ہم سوالات پیش کرتے ہیں, بطور خاص میں تو چونکہ مفتی صاحب کے ساتھ کافی عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ, میرا سعادت ہے میرے لیے, تو جو سماجیات کے ہمارے معاملات ہیں, جو ہماری ضرورت ہے جس طرف توجہ کی, وہ ہم اس لیے پیش کر دیتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کو بہت اچھی طرح انالائز کرتے ہیں, بہت اچھے اس کے ایک ایک پہلو کو بغور دیکھتے ہیں, اور اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو تمام چیزوں کو سامنے رکھ دیتے ہیں, تاکہ سننے والا جو ہے وہ صحیح طور پہ اپنا محاسبہ کر لے. اور بہت اچھی طرح مفتی صاحب نے جو فرمایا نا, رو رہے ہیں اور اس دوسرے کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیا, ذرا بنانا, اس کو اپلوڈ کر دوں گا میں, تو یہ ریاکاری میں چیز آ جاتی ہے. جس کی ہے جینوئن کیفیت وہ تو ہے اپنی جگہ, لیکن یہ جو عمومی طور پر جو عوام کر رہی ہوتی ہے اس میں پھر یہی ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ ٹارگٹ بھی انہی لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے, یہ کیوں رو رہا ہے. تو یہ چیز سوچنے والی ہے, اور اس کو اصلاح اس میں ہونی چاہیے. ہم کلام شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ثنا خاں حضرت, بسم اللہ. سوز دل چاہیے
نم چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے میں گدائے در شاہ کون ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں میں گدائے در شاہ کون ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا جیسے کہ خاک قدم دی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کی سرکار میں التجا کے لیے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے مدحت شاہ کونو مکان کے لیے صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو مدحت شاہ کونو مکان کے لیے صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو فن شاعری ہے اقبال اپنی جگہ فن شاعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے سو
جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ لیلۃ الجائزہ، رخصت رمضان اور اسلام میں خوشی کا تصور، یعنی عید الفطر قریب ہے، اس اعتبار سے بات کریں گے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے جو جواب ارشاد فرمایا اس میں کئی پہلو نظر، جب علماء حضرات گفتگو کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں مستحضر ہو جاتی ہیں، ذہن پر بہت سے سوالات دستک دینے لگتے ہیں۔ اسی سے آپ ہی کے جواب سے ایک سوال کشید کر کے میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ اور ماشاءاللہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو نوجوانوں کو ایکٹیویٹ رکھ رہے ہیں، نوجوانوں کو دین کے حوالے سے آگہی فرما رہے ہیں، انہیں میں مفتی خرم اقبال رحمانی بھی۔ وہ صاحب کیا فرمائے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ دیکھا جائے کہ بہت سے نوجوان ہوتا ہے کہ ان کا پہلا سال ہوتا ہے کہ مسجد سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، ایک دم سے نمازوں سے قریب ہو گئے، ایک دین کا جذبہ جیسے بتایا کہ میلان پیدا ہو گیا، اور اس کی طرح اب ان کو انگیج رکھنے کے لیے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کوئی واٹس ایپ گروپ بنا لیا جائے، پھر ان کو اپنے اس کے اندر رکھا جائے کہ آیا کیا کرنا ہے، اس حوالے سے کیا کیا اصلاحات ہو سکتی ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا تاکہ وہ کنٹینیو ہو جائے، 11 مہینے میں بھی انگیج رہے مسجد کے ساتھ اور دین کے ساتھ۔ بہت ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور قبلہ مفتی صاحب نے جو ہمارے اکابرین میں ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور اکابرین کا کام ہی جو ہے وہ اصاغیر کی جو ہے رہنمائی کرنا ہے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ سایہ ہم پر سلامت رکھے کہ ہم آپ سے اکتساب فیض کرتے رہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جیسے ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ رمضان کی ان برکات کو کنٹینیو کرنا، اس کو جاری و ساری رکھنا، اس میں بنیادی طور پر یہی ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح جوڑے رکھا جائے۔ اس کے بہت سارے طریقے کے اندر، جس طرح رمضان کے اندر یہ ساری ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، بعد رمضان یقیناً اس انداز میں نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اب جیسے اعتکاف کے اندر بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف میں بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ اعتکاف کی طرف آتے ہیں، اور وہ 10 دن کے لیے وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، بے شک بے شک، یعنی باقی ساری ایکٹیویٹیز ان کی ختم ہیں، اور اعتکاف میں جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ اعتکاف میں آنے کے بعد ان کی تربیت کے سلسلے اور مبلغین اور علماء جو ہے وہ ان کی تربیت کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ وہی بات ہے کہ وہ ہم نے رمضان کو بھی رسم بنا لیا ہے، اور جب کوئی چیز بطور رسم ہوتی ہے نا، تو رسم تو محدود ہوتی ہے اس خاص فیسٹیول تک۔ بالکل وہ فیسٹیول ہے، تہوار ہے، وہ رسم ہے، جیسی فیسٹیول تہوار ختم وہ رسم بھی گئی ختم، اور وہ خوشی بھی گئی اور وہ تو تمام وہ ایکسائٹمنٹ بھی بس چلی گئی۔ یہ ہمیں اگر دیکھ لیں، ہم اس کو رسم کے طور پہ کرنے کی بجائے اگر واقعتاً اس کو دین کی ضروریات کے طور پر لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے علماء یا جو واعظین ہیں، یہ جو ائمہ کرام ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، صرف رمضان کے اندر ہی ایکٹیو ہیں، یعنی فجر میں بھی درس ہو رہا ہے، ظہر کے بعد بھی درس ہو رہا ہے، عصر کے بعد بھی درس ہو رہا ہے، اور عشاء کے بعد بھی ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی درس کا سلسلہ ہے۔ تو پورے ماہ رمضان تو ہر نماز کے بعد ایک درس کا سلسلہ ہے، لیکن 11 مہینہ کوئی درس کا سلسلہ نہیں ہے، وہ مصروفیات ہی مصروفیات ہیں۔ صرف ایک 11ویں شریف کی محفل ہوتا ہے، اکثر بہت ساری جگہوں پہ جاری و ساری رہتی ہے، لیکن ختم خواجان ہوتا ہے یا 11ویں شریف، یہی علم دین سیکھنے کی جو نشستیں ہوتی ہیں نا، یعنی فجر میں ماشاءاللہ کہیں درس حدیث کا سلسلہ ہے، ظہر میں کہیں درس فقہ کا سلسلہ ہے، کہیں درس تصوف کا سلسلہ ہے، تو جو اتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ ماشاءاللہ دروس کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اگر اس کو ہم بعد کے لیے بھی کچھ ترتیب دے لیں، ہر نماز کے بعد نہ صحیح ہفتے میں ایک دن اگر اس کو کر لیں تو اس کے بہت سارے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو جو سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ حکمت عملی کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ اگر پورے سال پر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا جائے، یعنی ہم پلاننگ صرف رمضان کی نہیں کریں بلکہ رمضان سے رمضان کی پلاننگ کریں، کہ بعد از رمضان یہ شوال سے لے کر اس کے بعد دیگر جو معاملات ہمارے مہینے آ رہے ہیں اور ایام کے اندر جو خصوص ریلیونٹ رکھیں رمضان کے ساتھ، اس کو ہم بالکل رمضان کی تیاری کے ساتھ رکھیں کہ اس رمضان کے اثرات اگلے 6 مہینے تک، پھر نئے رمضان کی جو آمد ہے اس کے لیے تیاری۔ تو جب ہم اس کو اس طرح ترتیب کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل تو سلسلہ مزید جاری و ساری رہ سکیں گے۔ پھر میں جو سمجھتا ہوں، چونکہ قبلہ صاحب کی صحبت کے ساتھ جو علم دین سیکھنے کے مراحل کا سلسلہ رہتا ہے، سب سے بہترین چیز جو رہتی ہے نا قریب کرنے کو، علم دین ہی ہے۔ بے شک، یعنی دین زندہ مسائل کی، جو زندہ مسائل سوسائٹی کے ہیں اور اصلی مسائل اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے نا، تو اپنے مسائل کا حل اسے ملتا ہے، اور اس کو ایک ذہنی سکون ملتا ہے، ایک روحانی سکون ملتا ہے کہ وہ جو پریشانی ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، علماء کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے بھئی یہ کرنا ہے، قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، علماء اور فقہاء یہ فرماتے ہیں۔ تو علم دین سیکھنے کے مراحل کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے، اور بزرگوں کے ساتھ اپنی صحبت رکھیں گے، نسبت رکھیں گے، تو کیا ہوگا کہ جہاں عالم دین بنانے کے لیے مدارس کام کر رہے ہیں، جامعات کام کر رہی ہیں، تو مساجد میں کیا ہو سکتا ہے، شارٹ کورسز ہو سکتے ہیں، بہترین تعلیم بالغان کی کلاسز کا سلسلہ ہو سکتا ہے، قرآن سیکھنے کا سلسلہ ہو سکتا ہے، ترجمہ قرآن کی کلاسز ہو سکتی ہیں، فرض علوم کورسز کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ شارٹ کورسز ہو سکتے ہیں، سنڈے کلاسز ہو سکتی ہیں، اور پھر ایک ہے مذاکرہ۔ اس کا بڑا کمی آج کل محسوس ہو رہی ہے
کہ علماء بیان تو کر رہے ہیں لیکن جو نوجوان ذہن اس کے ذہن میں جو سوال ہے وہ کر نہیں سکتا، وہ کر نہیں سکتا یا کرتا بھی اس کو جواب نہیں دے پا رہے. تو کیوں نہ علم دین سکھانے کا یہ بھی والا جو خوف ہے نا مفتی طریقہ صاحب ہے، کہ میں سوال کروں گا تو ڈانٹ پڑ جائے گی مجھے، یہ بھی پرابلم. علم دین سیکھنے کا یہ والا جو سلسلہ ہے نا حضور، کہ ایک تو لیکچر دینا ہے، دوسرا مکالمہ. ان نوجوانوں کو کی فضا پیدا کرنی پڑے گی. ان نوجوانوں کو لے کر بیٹھیں اور گفتگو کے ذریعے دین سکھائیں. بیان کرنا، لیکچر دینا بلا شبہ اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جو گفتگو کے ذریعے جب آپ سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق اور ون بائی ون انڈیویجول ایفرٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت جو ذہنی انتشار ہے اور جو طرح طرح کی فتنے ہمارے نوجوانوں کو پریشان کر رہے ہیں، اس کا واحد حل یہ کہ ہم انہیں قریب لے کر آئیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکشن کریں، ایک دوستانہ ماحول باوقار انداز میں قائم کریں اور ان کی گفتگو سنیں. اور لازمی نہیں کہ ہر سوال کا جواب مجھے اسی وقت آ جائے. ان کو اعتماد دیں کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں اس پہ مطالعہ کروں گا، مزید علماء سے رابطہ کروں گا اور انشاءاللہ ہم بڑوں کو شامل کریں گے اس گفتگو کے اندر اور ان مسائل کا حل نکالیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ اعتماد کی فضا قائم ہوگی، دین سیکھنے کی فضا قائم ہوگی. اور جو ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے عالم بنا کر ہی چھوڑیں گے، تو ٹھیک ہے آپ مکمل عالم دین نہ بنے لیکن کم سے کم علم کے ساتھ جڑ کر تو رہیے. آپ 8 سال کا یا 6 سال کا درس نامی نہیں کر سکتے، لیکن اگر 8 سال علماء کی صحبت اختیار کر لیں اس کا بڑا فیضان ملے گا، اس کی بڑی برکات نصیب ہوں گی. علماء کی صحبت اختیار کرنے کی طرف راغب کریں. تو میں سمجھتا ہوں ایک آئیڈیل ماحول بنانے میں ائمہ، علماء، واعظین بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان مذاکروں کے ذریعے نوجوان کو قریب کر سکتے ہیں. کہنا ہے. اچھا، ہم علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی بھی تشریف فرما ہے. بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لکھنے والوں نے اس پر تحریر بھی لکھی ہے کہ رمضان جو ہے ایک روحانی ورکشاپ ہے جس کو گزار کر، جس کے شب و روز میں رہ کر مسلمان اپنے روحانی ارتقاء کو پاتا ہے اور بڑی فرحت محسوس کرتا ہے، اور ایک ہمارے اخلاقی طور پر بھی ہماری بہتری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. مفتی صاحب اس پر کلام فرمائے گا کہ ہم حالت روزہ میں تو ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم حالت روزہ میں تو وعدہ خلافی نہیں کر رہے، ہم حالت روزہ میں بد نظری نہیں ہماری ہو رہی، ہم حالت روزہ میں تو بہت ساری چیزوں پر صبر کر رہے ہیں. یہ ماہ رمضان کا ایک پروٹوکول ہے اور یہ ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے جو ماہ رمضان میں نظر آتا ہے. عمومی طور پر، خواص کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، عمومی طور پر یہ رجحانات نظر آتے ہیں. کیا فرمائے گا اس کو کنٹینیو کرنے سے ہماری سیرت و کردار پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یقیناً رئیس بھائی، جہاں عبادات سے متعلق تربیت کی جاتی ہے وہاں اخلاقی طور پر بھی ان سارے جو اللہ کی ناراضگی والے عوامل ہیں، اسباب ہیں، ان سے متعلق ہم دیکھیں کہ معاشرے میں اس کی شرح کم ہو جاتی ہے. اور کوئی کیسا ہی وہ دین سے کمزور اس کا رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس ماہ مقدس میں کوشش یہ کرتا ہے کہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بد نظری ہے، ان ساری چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرے. تصور یہ طاری رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ملاحظہ فرمانے والا، اللہ دیکھ رہا ہے. بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں یہ تصور کر لیں کہ کیا اللہ رب العالمین صرف رمضان میں ملاحظہ فرماتا ہے؟ صرف رمضان میں ہمارے گناہوں کو وہ ملاحظہ فرماتا ہے، وہ دیکھتا ہے؟ یہ رمضان کے بعد بھی یقیناً وہ ہمارا ہر عمل، ہمارا اعلانیہ، پوشیدہ، کسی بھی طور پر ہم وہ کام کریں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ سامنے ہے، وہ عیاں ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور جس طرح رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہمارے اعمال اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، تو سال کے 11 مہینوں میں بھی یہی اعمال اس کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں. جس طرح ہمارا رب سے تعلق ان اعمال کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا یہ اسباب بنتے ہیں، تو اسی طرح رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی یہی جو اسباب ہیں اور یہی گناہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی، اس کی رحمتوں سے دوری، اس کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے مترادف، یہ ساری چیزیں اس کا سبب بنتی ہے. تو اس لیے رمضان میں ہمیں یہ تربیت کی جاتی ہے کہ اگر چھوڑنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی یہ ایک عذر پیش کیا جاتا ہے نا. آج اگر کسی تاجر کو کہیں کہ بھائی جھوٹ کے علاوہ کاروبار کریں، جھوٹ نہ بولیں، تو ایک عذر عمومی یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یار مارکیٹ میں جھوٹ اتنا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. مال بکے گا کیسے؟ اس ماہ مقدس میں ہم دیکھیں نا کہ ہر کوئی شخص اپنے اپنے طور پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے. یعنی اکثریت کا یہ معاملہ ہے، جنہوں نے سدھرنا نہیں ہے تو وہ تو جا کے مکے میں بھی نہیں سدھریں گے، لیکن اکثریت کا یہ معاملہ نظر آتا ہے کہ وہ اس ماہ مقدس میں جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ اگر بچنا چاہو، کوشش کرو تو ناممکن نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے. کوشش تم کرو گے، اللہ رب العالمین مدد نازل فرما دے گا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. تو اسی طرح ان ساری چیزوں سے متعلق ہماری تربیت کی جاتی ہے کہ اگر آنکھوں کی حفاظت کا معاملہ ہے، ہم اگر اس ماہ مقدس میں بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری کوشش میں کامیابی عطا فرماتا ہے. سال کے 11 مہینوں میں بھی بچنا ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم پوری زندگی نمازیں پڑھتے بھی رہیں، ہم پوری زندگی روزے رکھتے بھی رہیں،
لیکن اگر ان اسباب سے ہم اپنا پیچھا نہیں چھڑائیں گے تو جو اعمال کی حلاوت ہے، چاشنی ہے، روحانیت اور لذت ہے، وہ کبھی ہم محسوس نہیں کر پائیں گے. اس طرح بد نظری ہے، انسان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے لیکن اگر نظر کی حفاظت نہیں ہے، انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ اعمال کی جو روحانیت اور اس کے اثرات ہیں، جو اللہ رب العالمین کے قرب اور ان اعمال کی جو حقیقی لذت ہے، اس کو وہ نصیب ہونا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں تو جب تک ان کو دور نہیں کیا جائے گا وہ ہم اعمال کی چاشنی حاصل نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے اس ماہ مقدس میں یہ تہیہ کیا جائے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک تربیت کا اہتمام فرمایا اور ہمیں اعمال سے متعلق اصلاح کا ایک جذبہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں ہم نے ان گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری، اللہ رب العالمین نے اس کے اثرات بھی عطا فرمائے، ایک روحانی ترقی اور تازگی ہمیں نصیب ہوئی ہے. تو اگر سال کی 11 مہینوں میں ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہی ہمارے لیے روحانیت کا معاملہ فرمائے گا، اثرات نازل فرمائے گا. جملہ معاملات میں ہم برکت دیکھتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، رشتوں میں برکت عطا فرمائی جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کا میل جول اچھا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ادب و احترام کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ سارے جذبات و احساسات ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے معاملات کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے تعلقات سنوارنا چاہتے ہیں، گھریلو معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، یا معاشرتی طور پر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے متعلق اگر اصلاح کا ایک ہمارے اندر جذبہ رمضان کے بعد بھی باقی رہے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے ثمرات اور برکتیں عطا فرمائے گا. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. یہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مفتی صاحب کا جواب مکمل ہوا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اس موضوع کو، اور پھر آگے بھی بڑھیں گے کہ اسلام میں خوشی کا جو تصور ہے وہ کیا ہے بنیادی طور پر، اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو